46۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے اندر کافروں اور ان کے بڑے کہ شیطان کا کیا کردار تھا اس کا ذکر ہے. جو کافر تھے وہ جب اپنے گھروں سے نکلے تو بڑے اکڑ کے چل رہے تھے، اور اس وقت ان کی اکڑ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ریاکاری، یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو معروف ہو جائیں، اور جہاں جہاں سے ہم گزرے تو پتہ چلے کہ ابھی ابو جہل اور اس کی پارٹی جا رہی ہے. اور انہیں بڑا یقین تھا کہ مسلمان چونکہ تعداد میں کم ہیں تو ہم نے مکمل صفایا کر دینا ہے، ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑنا. اور کہنے لگے کہ پھر کچھ نہ کچھ جشن کا سامان بھی ساتھ ہونا چاہیے، گانے والی عورتیں بھی ساتھ لے لی اور شرابیں وغیرہ کے بندوبست کر لیا کہ بعد میں پھر جشن منائیں گے، بڑا مزہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو خبردار فرمایا کہ ان لوگوں کے اندر اکڑ تھی، ان کے اندر تکبر تھا، تو تمہارے اندر یہ بات ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ان کے اندر ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، تو تمہارے اندر یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اور جو ان کا بڑا سردار تھا، ان کافروں کا جو چیف تھا نا، وہ خود شیطان تھا. یہ ابلیس غزوہ بدر کے اندر خود شریک تھا. اس کا کیا کردار تھا؟ یہ سراقہ بن مالک اس کی شکل میں آیا. اس کی شکل میں کیوں آیا اس کا بھی ایک پس منظر ہے. اس لیے کہ جو سراقہ بن مالک ہے، اس کا جو قبیلہ تھا ابو جہل پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی سخت مخالفت تھی. جب یہ لوگ یہاں سے نکلنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کا تو کام تمام کر کے آئیں گے، یہ خطرہ ہے کہ ہم باہر نکلیں اور یہ لوگ مکہ کے اوپر چڑھائی نہ کر دیں. تو اس ایک قبیلے سے ان کو خطرہ تھا. شیطان نے اسی قبیلے کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک، اسی کی شکل اختیار کی اور ابو جہل کے پاس آیا. کہتا ہے کہ بھئی ہمارے قبیلے سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، میں خود تمہارے ساتھ ہوں. ابو جہل نے کہا ایک ہی خطرہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب تو بس بالکل یکسو ہو کر جاتے ہیں اور اپنا کام کر کے آتے ہیں.
تو یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں وہاں پر گیا، یہاں تک کہ جب صفیں بن نہیں تھی وہاں پر بھی موجود تھا، اور ابو جہل کے ہاتھ کے اندر ایسے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور کہنے لگا کہ پریشان نہیں ہونا، آج کوئی غالب نہیں آ سکتا، بس آج تمہارا دن ہے، آج اپنا دل کھول کے لڑو۔ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کیا فکر، کیا پریشانی ہے۔ بڑے حوصلے دیے، بڑی تسلیاں دی۔ ابو جہل نے لوگوں کو کہا دیکھو جس قبیلے کا تمہیں بڑا خوف تھا اس کا سردار ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا حمایتی ہے، تو اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں ہو رہی تھی، صفیں جب بن گئی، اچانک شیطان پیچھے سے کھسکنا شروع ہو گیا، پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے بھی خیر تو ہے، بھی پہلے تو بڑی تو باتیں کر رہا تھا، بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، بڑی تسلیاں دے رہا تھا، اور جب لڑائی کا ٹائم ہے تو پیچھے بھاگ رہا ہے۔ شیطان نے وہاں پر بڑی عجیب بات کی۔ شیطان نے کہا ایک تو یہ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور کہنے لگا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ شیطان نے یہ بات کی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ تو شیطان کا کام سمجھ آ گیا نا، انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ جب انسان اس کے کہنے پر آ جاتا ہے، برا کام کر لیتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ میرا تیرا کیا تعلق واسطہ، فوراً برات کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر شیطان کے کردار اللہ نے بہت واضح طور پر ہمیں دکھا دیا کہ شیطان ہمیشہ تمہارے ساتھ یہی کچھ کرے گا، اس لیے خبردار رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا اصلی دشمن ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، یہ خطاب مسلمانوں کو ہے، اے ایمان والو تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، بطراً، اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ روکتے تھے اللہ کے راستہ سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب مزین کر کے دکھایا شیطان نے ان کے لیے اعمالہم، ان کے اعمال کو، وقال، اور شیطان نے کہا، لا غالب لکم اليوم، کہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا تم پر آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور بے شک میں تمہارا حمایت کرنے والا ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پس جب دو جماعتیں آپس کے اندر ٹکرائی، نکص علی عقبیہ، تو یہ الٹے پاؤں نکل گیا۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہو گیا، یعنی کہ پیچھے سے بھاگ گیا۔ وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، بے شک میں تم سے بری ہوں۔ انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، وہ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے منصوبے کامیاب ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے منصوبے اللہ کی چاہت کے بغیر کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ انسان تدبیریں کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر یہی کچھ ہوا ہے کہ جو تعداد میں کم ہیں، ان کے پاس ظاہری طور پر وسائل بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی جنگی ہتھیار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا، اور جو تعداد میں زیادہ ہیں اور جو جشن کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کے منصوبے کو فیل کر دیا۔ جہاں پر جشن منانے کی تیاریاں تھی وہاں پر صف ماتم بچھی پڑی تھی۔
کہ جو ابو جہل بڑے بڑے منصوبے بنا رہا تھا اور لوگوں کو برگلا رہا تھا، بڑی ترغیب دے رہا تھا کہ بھئی آپ تو دیکھ لو، اب تم سب کے سب متفق ہیں، سب کے سب متحد ہیں، وہ ابو جہل خود مر گیا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے 70 ان کے سردار وہاں پر قتل ہو گئے اور ایک کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا گیا۔ اب یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا تو دینی تھی، اللہ کا منصوبہ یہی تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا یہی تھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہو، ظاہری طور پر ان کے پلے کچھ بھی نہ ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اگرچہ یہ تھوڑے ہیں لیکن اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھو کہ ایک انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاد کے اندر شریک تھے اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج بھی وہ اپنے علاقے کے اندر نہیں بلکہ جس علاقے کے اندر وہ جہاد کرنے کے لیے گئے تھے، قسطنطنیہ دنیا، وہاں پر وہ مدفون ہے۔ جب قیامت کے دن وہ وہاں سے اٹھیں گے، اللہ کے حضور ان کی پیشی ہوگی، تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ یہاں پر میں کسی دنیا کے چکر میں نہیں آیا تھا، صرف اس وجہ سے آیا تھا کہ تیرا پاک نام بلند ہو جائے۔ اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنا نوازیں گے، یہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھو کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، جو 70 بڑے بڑے ان کے سردار تھے، یہ سارے کے سارے کہاں سے چلے؟ مکہ سے چلے اور لمبا سفر کیا، کیا تو مارنے کے لیے تھے۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے ایک موقع پر یہ بھی بات کی تھی کہ بھائی خیال رکھنا، ان کو مارنا نہیں ہے، آج ان کو زندہ پکڑنا ہے، ان کے نبی کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان سب کو ہم قیدی بنائیں گے، تڑپائیں گے، پہلے ایک دم مارنا نہیں ہے، تڑپانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ان کو زندہ پکڑیں گے، ان کو قیدی بنائیں گے، ان کو تڑپائیں گے، پھر بعد میں ان کو ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا تھا کہ 70 انہی کے مرے بھی اور 70 انہی کے قیدی بھی بنے۔ قیامت کے دن جب یہ 70 کافر اس کنویں سے نکلیں گے جس کے اندر ابھی تک وہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم وہاں پر کیوں گئے تھے، اتنا لمبا سفر کیوں کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ تیرے نبی کو قتل کرنے گئے تھے، تیرے نبی کے صحابہ کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، ہم تیرے دین کو مٹانے کے لیے گئے تھے۔ اور ابو جہل نے ایک دفعہ منہ سے یہ بات بھی نکالی تھی کہ آج ہم نے ان سب کا کام تمام کرنا ہے تاکہ قیامت تک اللہ کی عبادت دنیا کے اندر نہ ہو۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت تو ہمیشہ کے لیے رہے گی لیکن تو نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے اس ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ یہ واقعی فرعون تھا، اس میں بڑی فرعونیت تھی۔ اس کی فرعونیت، اس کی بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جب یہ مر رہا تھا، اس کی گردن کاٹنے کا ٹائم آیا تو اس نے کیا کہا کہ تھوڑی نیچے کر کے کاٹو، میرے سر کے ساتھ نا گردن کا زیادہ حصہ ہو، پتہ چلے کہ بھی سردار کا سر ہے، سردار کا گردن کتنی لمبی ہے۔ مرتے ہوئے بھی اس نے اپنی اکڑ نہیں چھوڑی۔ یہ واقعی بڑا فرعون تھا۔ تو یہ کتنے بڑے بدبخت اور بد نصیب تھے جو قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہرحال ان کا منصوبہ ناکام ہوا، اور اللہ کو یہ تو ویسے پسند نہیں تھے کہ مشرک تھے، پھر ساتھ ساتھ ایک ہو کافر مشرک اور ساتھ متکبر بھی ہو۔ خرجوا من دیارہم بطرا، گھر سے نکلے تو اکڑ کے چلتے تھے، اس لیے کہ ان کو بڑا ناز تھا نا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ ہیں۔ وریا الناس، ریاکاری تھی۔ اللہ کو اکڑ بالکل پسند نہیں، شیطان میں یہی اکڑ تھی، اور اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ ان کافروں کے اندر بھی وہی اکڑ تھی۔ لیکن اللہ کے نبی کے اندر کتنی عاجزی تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ کے نبی جو سب سے زیادہ شان والے ہیں، آپ میں عاجزی ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، کھوکھلے تھے لیکن تکبر تھا۔ متکبر صرف اللہ کی ذات ہے۔
اس لیے کہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کے کام سب کے بغیر بنتے ہیں اور کسی کا کام اس کے بغیر نہیں بنتا، اس لیے وہ متکبر ہے۔ انسان تکبر کرتا ہے، کہتے جی میں اس کا بات نہیں کروں گا، میں اس کو سلام کر کے راضی نہیں ہوں، اور اس کے بعد پھر جب اس کو کوئی مطلب ہوتا ہے پھر کیا کہتے ہیں جی اچھا مشکل ٹائم ہے تو پھر کیا کہتے ہیں جی گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے۔ ابھی کہتے ہیں جی میں نے اس سے بات نہیں کرنی، اب گدھے کو باپ بنانے کے لیے تیار ہوا کھڑا ہے، تو پھر تکبر کیوں کیا تھا؟ حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری رضا ہے، جو تکبر کرے گا اس نے گویا میری چادر پر حملہ کیا، میری رضا پر اس نے حملہ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا اور ایمان والوں کو حکم دیا لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا، تمہارے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، ان کے اندر ریاکاری تھی، تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج ہم مسلمان ان کافروں سے بھی 10 ہاتھ آگے چلے گئے ریاکاری کے اندر۔ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بس کو پنکھا دیتے ہیں نا، پر کے اوپر لکھواتے ہیں عطیہ من جانب فلاں، کسی معذور کو اگر ہم کوئی ویل چیئر دیتے ہیں تو پیچھے لکھا ہوتا ہے عطیہ من جانب فلاں۔ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ اللہ کو نہیں دیا، اگر اللہ کو دیا تو اللہ کو تو پہلے پتا ہے، اللہ کو تو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دیا ہی اسی لیے چھوٹا سا کوئی کام کریں گے تو نیچے ضرور اپنا نام آنا چاہیے، تو مقصد یہی ہے کہ ریاکار ہے، اور ریاکاری اس کو حدیث پاک میں ایک قسم کا شرک کہا گیا ہے، اور حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکاروں سے فرمائے گا کہ جن کی دکھاوے کے لیے کیا تھا اس کا اجر انہیں سے لو، میں نہیں دیتا۔ شرک تو خود ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس کو اللہ کے برابر سمجھا ہے، اللہ کو دکھانی چاہیے تھی نا۔ ہماری ریاکاری کا عالم یہ ہے کہ ہم اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بھئی 10 بندے دیکھیں، اور اگر کسی کو نہیں پتا ہوتا ہم خود بتاتے ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوتا ہے، نفلی روزہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا بھی تیرا روزہ ہے، جان بوجھ کے بس چلے جانا، پھر باتوں کے اندر یار آج بس میرے سر میں درد ہے، کیا ہوا بخیر ہے؟ بس صبح اٹھا تھا نا تہجد کے ٹائم، بس نوافل تھوڑے سے پڑھے ہیں، تھوڑی تلاوت کی ہے، اچھا اس لیے سر میں درد ہو رہا ہے، بس تھوڑا تھکا ہوا بھی ہوں اصل نا، روزہ ہے اصل نا۔ اب کسی کو کیا پتا تیرا روزہ ہے؟ روزہ بھی رکھ لیا، بتا دیا جی روزہ بھی ہے، تہجد بھی پڑھ لیا، سارا کچھ کر کے بھی ختم کر دیا۔ ریاکاری ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، انسان خود بتاتا ہے، شیطان اسے یہ کام کرواتا ہے۔ تو ہم ریاکاری بہت زیادہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اکیلے ہوتے ہیں اللہ کو دکھانی ہے تو کچھ اور طرح کی نماز ہوتی ہے، اگر 10 بندے دیکھ رہے ہیں تو پھر ہماری نماز کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ریاکار ہیں۔ تو اللہ کریم نے منع فرمایا کہ یہ کافروں کی صفت ہے، تم نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا، ریاکاری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ تو تھی کافروں کی بات۔ اب جو کافروں کا بڑا چیف ہے شیطان، اس کا کیا کردار ہے؟ اس کا کردار یہ ہے کہ یہ پہلے تو آ گیا، اور آپ کو پہلے بھی شاید یاد ہو، ایک درس کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی اس وقت بھی کافروں نے مشورہ کیا تھا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا جی ان کو نظر بند کر دیتے ہیں، کسی نے کہا جلا وطن کر دیتے ہیں، کسی نے کہا قتل کر دیتے ہیں، تو شیطان وہاں پر بھی شریک ہوا تھا، شیطان نے اپنے مشورے بھی دیے تھے۔ تو شیطان چونکہ ازلی دشمن ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، تو غزوہ بدر کے اندر چونکہ یہ اسلام کفر کا پہلا معرکہ تھا، پہلی جنگ تھی، یہاں پر یہ کیسے یہاں پر غیر حاضر رہ سکتا تھا؟ آیا انسانی شکل میں آیا، اور اپنے دوست جو اس کا اصلی دوست تھا، جگری دوست تھا، ابو جہل، اس کے ہاتھ کے اندر سے ہاتھ ڈالا ہوا تھا، باتیں چیتیں ہو رہی تھی، مشورے ہو رہے تھے، اسے تسلی دے رہا تھا، کیونکہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے غزوہ بدر کے اندر، ان کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں کو تسلی دینا، ثابت قدمی، یعنی کہ اچھے اچھے خیالات پیدا کرنا، ان کا کام یہی تھا۔ تو اس نے کہا میں بھی اپنا کام کروں، اس نے انہیں بڑا حوصلہ دیا اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس، اور آج کے دن تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور تمہارا مقابلہ نہیں ہے، بس عیش کرو۔ اور کہتے ہیں وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلے تو ساتھ کھڑا رہا، صفیں بن گئی ادھر سے ادھر سے، جب ساری صفیں ہو گئی مکمل سارا نقشہ، اس نے دیکھا ہے جبرائیل آ گیا،
ادھر سے دیکھا میکائیل آ گیا اور وہ بھی 7 فرشتوں کی جماعت لے کر. تو اب یہ پریشان ہوا کہ یہ تو کام بڑا خراب ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو جبرائیل آ رہا ہے نا، اسے پتا تھا شیطان کو جبرائیل جس طرف آئے گا تو غالب تو انہوں نے ہونا ہے. اس نے کہا میں کیوں مار کھاؤں. تو پہلے نا پیچھے آرام سے جانے لگا. حارث بن ہشام اس نے اس کو پکڑ لیا، ہاتھ سے پکڑ لیا. اس کو تو نہیں پتا شیطان ہے. اس نے ہاتھ سے پکڑا. اس نے کہا جاتا کدھر ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے بھائی صبر کر. اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. اس نے نا اس کے سینے کا مکہ مارا. حارث بن ہشام اس کو مکہ مارا اور نیچے دھڑام سے گر گیا. پھر اٹھا تو اس کے بعد اس نے پھر تقریر کی ہے، کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. شیطان نے باتیں کیوں کی؟ حدیث پاک میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر کے اندر جبرائیل آئے، میکائیل آئے اور فرمایا کہ یہاں تک کہ اسرافیل بھی آئے. تینوں بڑے فرشتے آئے اور اپنی جماعت لے کر آئے. بعض صحابہ کو نظر بھی آئے جنہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کچھ سفید لباس میں کچھ لوگ تھے، فرمایا کہ وہ فرشتے تھے. اب یہ منظر چونکہ سب لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا تھا اور کافروں کو تو ویسے فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے. شیطان نے دیکھ لیا تو شیطان کو یقین ہو گیا کہ آج انہوں نے بچنا کوئی نہیں. اس نے کہا یہ تو رگڑے جائیں گے اور میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے رکھا تو بچنا میں نے بھی نہیں ہے. میں کیوں اپنا نقصان کروں؟ یہاں تک تو لے آیا ہوں، اب جو بھی مرے میرا کیا کام ہے، میں یہاں سے نکل جاؤں. نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم، یہ بڑا عجیب لفظ ہے. پھر پیچھے جانے لگا تو کہتا ہے انی بریء منکم، میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں. ابھی تو جگری دوست تھا، ابھی بڑے حوصلے دے رہا تھا اور کہنے لگا انی جار لکم، ابھی کہتا ہے تمہارا حمایتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انی بریء منکم. ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے مکر گیا. تو یہ مکر جانا کس کی خصلت ہے؟ شیطان کی. اور دھوکہ دینا کس کا کام ہے؟ شیطان لعین کا کام. اب شیطان نے یہ کام کیا، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا اور یہ ڈر گیا کہ اب موت سامنے نظر آ رہی ہے. پھر اس نے یہ سوچا کہ اچھا میرے پاس تو مہلت ہے قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے میرے پاس تو مہلت ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو پریشانی کے اندر ڈالوں؟ بس جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب یہ جانے اور وہ جانے. تو یہ آرام سے وہاں سے نکل گیا. پھر اس کے بعد وہی ہوا جو ہونا تھا، جو اللہ کی چاہت تھی کہ یہ جو جشن کے لیے آئے تھے ان کے گھر صفیں ماتم پیچھے پڑی تھی، بڑے بڑے سردار ان کے قتل کر دیے گئے، بڑے بڑے قیدی کر لیے گئے، یہ لوگ پریشان ہو رہے تھے اور شیطان تماشا دیکھ رہا. تو شیطان کا یہ کام ہے کہ انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور جب انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اس کے بعد پھر برات کا اعلان کر دیتا ہے. جیسے کہ غزوہ بدر کے اندر ہوا، جب اس نے اپنے جگری دوستوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو اس کے بڑے جگری دوست ہیں نا، کافر تھے، مشرک تھے، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کے دشمن تھے، اس کے تو دوست تھے. اپنے دوستوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اس نے جب غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، ان کو دھوکہ دیا ہے. ہم تو اس کے دشمن ہیں یا نہیں ہے کہ اس کے دوست ہیں؟ چلو چلو 5-7 تو کم سے کم ہے نہیں، 5-7 ہے جی دشمن، باقی سارے دوست ہیں ماشاءاللہ. آواز 5-7 کی ہے نا. ویسے تو سارے ہم دوست ہیں اس کے، ہم اس کے کہنے پر ہی چلتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. بلکہ شیطان اشارہ کرتے تو ہم کہتے ہیں بس اشارہ ہو گیا، ہم ساری سمجھ آ گئی، تو بیٹھ اب تماشا دیکھ. تو شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم شیطان کے دشمن ہیں. ہم نہیں سمجھتے، وہ سمجھتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اتنی غداری کر سکتا ہے تو ہم اس کے دشمن ہیں، دشمنوں کے ساتھ وہ خیرخواہی کرے گا. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یعدہم، وہ نا وعدے دلاتا ہے، ویمنیہم، آرزوئیں دلاتا ہے. اور اللہ نے خود فرمایا کہ وہ وعدے تو دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ہوتے دھوکے کے ہیں. شیطان کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، بڑا غفور الرحیم ہے، پی لے، حرام حلال کو چھوڑ، بس پی جا. سود ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، کھا جا. چوری کا مال ہے، کھا لے.
شیطان کہتا ہے حرام کا مال ہے نا، غصب کیا ہوا یہ مکان ہے، دکان ہے، تو غاصب ہے، کوئی بات نہیں، قرآن کی تلاوت کروا لے، تھوڑی سی صدقہ خیرات کر لے۔ اور شیطان کیا کہتا ہے، بھئی انعامی بانڈ ہے نا، تو نیت کر لے، اگر تیرا لگ جائے نا 1 لاکھ مسجد میں دے دینا، تیرا اگر انعام لگ جائے نا 1 لاکھ مدرسے میں دے دینا، اللہ نام کی 10 دے کے پکوا لینا۔ ہے حرام کا، شیطان چکر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وعدے دھوکے کے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس لیے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، انسان کو کہتا ہے تو کافر ہو جا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فلما کفر، جب وہ کافر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک، کہتا ہے بھائی میرا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں نے تجھے کہا تھا، تو خود ہی کافر بنا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، 28ویں پارے میں ہے۔ کتنا لعنتی ہے، یہاں تک کہ قرآن مقدس میں ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو شیطان اس وقت خطاب کرے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور حق کا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن تھا جھوٹ کا، جھوٹی باتیں کی تھی۔ اور پھر یہ بھی کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا غلبہ کوئی نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، میرے پاس ڈنڈا نہیں تھا کہ میں کہتا جی نماز نہیں پڑھنی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں صرف اشارہ کرتا تھا، تو میں کہتا تھا جی بس چھوڑ دو نماز، تم کہتے تھے جی بسم اللہ، میں کہتا کھا لو کتے بلے، سود ہر چیز رگڑ جاؤ، تم کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مقدس کی باتیں ہیں، کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ پھر شیطان کیا کہے گا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے گالیاں نہ بکو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کہے گا میں کون سا جنت میں جا رہا ہوں، تم جو چیخے مار رہے ہو کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا اور ہمارا بیڑا غرق کر دیا، مجھے آخرت خراب کر دی، میری کون سی ٹھیک ہوئی ہے، میں بھی جا رہا ہوں جہنم میں، چلو اکٹھے جھیلیں گے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے جس ذات نے ہمیں شیطان کے سارے کرتوت کھول کھول کر سمجھا دیے کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے کرتا ہے، کفر کراتا ہے، شرک کراتا ہے، بدعات رسومات کے اندر انسان کو لگاتا ہے، ہر قسم کا گناہ کراتا ہے، اس کو آمادہ کرتا ہے، اور جب انسان کر لیتا ہے تو فوراً کہتا ہے انی بریء منکم، میں تو بریء ذمہ ہوں، میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور بات بھی سچ ہے، بات بھی سچ ہے کہ جب ایک انسان شیطان کی بات مانتا ہے تو کیا شیطان کے اوپر کوئی اللہ کا کلام اترا ہے، اس کے بعد کوئی فرشتہ آتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کا فرشتہ آ رہا ہے، اللہ کا سچا نبی ہے۔ جب ہم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی جس کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، ہم نے پھر شیطان کی بات مان لی جس کے پاس لعنت ہے، ہم نے رحمت لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سب جانتے ہیں کہ شیطان کے پاس لعنت کے خزانے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیں۔ اس لیے قیامت کے دن شیطان یہی کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بھائی مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو، قصور تمہارا ہے، نہ تو میرے پاس کوئی کتاب تھی، نہ میرے پاس کوئی ڈنڈا تھا، کوئی چابک مارتا تھا، سارے کام تم خود کرتے تھے، اب تم الزام میرے پر لگا رہے ہو۔ تو اس لیے شیطان کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتے ہیں تمہارا دشمن ہے تو دشمن ہی سمجھو، کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور بات، انی اخاف اللہ، شیطان کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا کیا مقصد ہے؟ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے؟ جی ابے نہیں ڈرتا، کیوں چپ ہو، کیوں پریشان ہو؟ نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے؟ ڈرتا ہوتا تو توبہ نہ کر لیتا، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو سجدہ نہ کر لیتا آدم کو، نہیں ڈرتا۔ انی اخاف اللہ، اس نے جو کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ جھوٹ بولنا تو اس کا مشغل ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور مفسرین کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کیوں کہا اللہ سے ڈرتا ہوں، اسے یہ تو پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے میرے پاس مہلت ہے، لیکن قیامت کب آئے گی یہ تو کسی کو بھی پتا نہیں ہے، اس کو بھی پتا نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ جبرائیل آ گیا، میکائیل آ گیا، اسرافیل آ گیا، بڑے بڑے فرشتے آ گئے، اتنی زیادہ فرشتے ہیں، تو اب اس نے سوچا کہ ممکن ہے کہ آج یہ قیامت نہ قائم ہو جائے۔ یہ یوں ڈر گیا کہ لگتا ہے کہ میرا قصہ بھی ساتھ تمام ہوگا۔ اس کو یہ ڈر خوف نہیں تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے، جو خوف اللہ کو مطلوب ہے وہ یہ ہے
کہ ایک مومن اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر میں حقوق العباد ادا نہیں کروں گا، حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کروں گا تو میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، کیسے اللہ کا سامنا کروں گا۔ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کو مطلوب ہے ہر ایک مومن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حکم سے پہلے اور آخر میں سب سے پہلے تقویٰ کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان ہر ایک نیکی کرنے کے لیے تیار ہوگا، ہر برے سے بچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو شیطان کے اندر اللہ کا خوف نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، ابلیس سے لعنتی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کے بعد ہم عزم کریں کہ ایک تو جو شیطانوں والی صفات ہیں، جو شیطان کے جو چیلے ہیں کافر، کہ ان کے اندر اکڑ تھی، تو ہم اپنے اندر سے اکڑ کو ختم کریں۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کے اندر ریاکاری تھی کافروں کے اندر، اللہ کو پسند نہیں ہے، ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ ہم اگرچہ زبان سے تو نہیں روکتے، ہم کہتے ہیں اللہ کے سارے کے سارے جتنے بھی کافر ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، لیکن ہمارے جو کرتوت ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمارے کرتوتوں کے سبب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکے پڑے ہیں۔ ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہمارے قول و فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے۔ تو بہت سارے کافر ایسے ہیں جو اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اسلام قبول کریں۔ ایک وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، ایک وہ ہے جو مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے۔ جو مسلمانوں نے کیا ہوا ہے اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، ہماری طرح جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، اور اگر قرآن حدیث والی بات ہے تو پہلے خود کیوں نہیں کام کرتے۔ اس لیے اگرچہ ہم زبان سے تو منع نہیں کرتے، لیکن اپنے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو اتنے بڑے پکے نمازی ہیں، بڑے تہجد گزار، ان کے کرتوت دیکھو، ہم یوں ہی ٹھیک پھر رہے۔ تو گویا کہ ہمارے جو کرتوت ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے۔ تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ ہماری وجہ سے کوئی بندہ نماز سے دور چلے جائے، مسجد چھوڑ کے چلے جائے، کوئی بندہ روزے سے دور چلے جائے، صدقہ خیرات سے باغی ہو جائے، اسلام سے متنفر ہو جائے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر والا کام ہم نے بھی کر دیا، اچھے کام سے لوگوں کو روک دیا ہم نے۔ یہ تین باتیں ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اگلی بات جو مقصودی بات ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کیونکہ ہمارے باپ کا دشمن ہے اور ہم سب کا دشمن ہے۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ہمارا وہ دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا ہے۔ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ دشمن سمجھنا ہے، دوست نہیں سمجھنا، اس کی دعوتیں نہیں کرنی، اس کو اپنے پاس بلانا نہیں ہے، اس کو دشمن سمجھنا ہے۔ لیکن ہم اس کو اپنے گھر پہ لے آتے ہیں، اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، گھر میں اس کو جگہ بھی دیتے ہیں۔ دیتے کہ نہیں دیتے؟ دیتے نہیں۔ حدیث پاک میں کہ جب تم گھر جاتے ہو تم سلام کیا کرو، جو سلام کرتے ہیں تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہیں سے واپس چلے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس گھر میں میری جگہ نہیں ہے۔ اور جب کوئی بندہ سلام نہیں کرتا، شیطان کہتے ہیں چلو شکر ہے ابھی رہائش تو مل گئی ہے۔ پھر جب کھانا شروع کرتا ہے حدیث پاک میں تم پڑھو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کیا پڑھنا چاہیے؟ جب تم یہ پڑھتے ہو تو شیطان کہتے ہیں اس کھانے کے اندر میرا حصہ نہیں ہے۔ جب ہم یہ نہیں پڑھتے ہو کہتے ہیں شکر ہے گھر بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ یعنی کہ دشمن ہے، اس کو گھر بھی ہم لے کے جا رہے ہیں، اس کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، یہ کیسے دشمنی ہے بھائی؟ تو دشمن ہے تو اس کو دشمن سمجھنا ہے، یعنی کہ نہ اس کو گھر لے کے آنا ہے، نہ اس کو کھانا کھلانا ہے، نہ اس کی بات ماننی ہے۔ جب وہ وسوسہ ڈالتے ہیں تو فوراً کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔